अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, घूमती चाय आ गई है। उसके साथ आज हम क्या खा रहे हैं आपको पता है। ये घूमती चाय की एक लाजमी एक जुज़्व है कि जनाब हम खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें चाय के साथ दिखाते हैं। तो आज क्या दिखा रहे हैं हम आपको बताते हैं। जनाब अली, घूमती चाय आपके साथ आ गई है। बिल्कुल, ये सर जी मदीना शरीफ से खजूरें आई हैं। राजा हमारे दोस्त हैं साकिब साहब, वो लाए हैं। ये अजवा खजूर है ये वाली, और ये आम खजूर है, लेकिन ये मदीना से आई हैं। ठीक है, ये अजवा और ये आम खजूर है। और बाकी ये बादाम है आपके सामने, ये काजू हैं, ए दरमियान पिस्ते दे 5 पीस पे ने, और ए अखरोट है। ये कोयटा से हमारे दोस्त हैं कासम साहब, उन्होंने भेजे हैं जी। ठीक है, तो ए जनाब अली तुसी देखो, तो जेड़े खा सकते हो खाओ, जेड़े देख सकते हो देखो। तो ए जनाब जेड़ा कुछ भी नहीं ना कर सकता, तो कम से कम घूमती चाय तो पी सकता है साढ़े नाल। आ जाओ, घूमती चाय पियो साढ़े नाल। ठीक है जी। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, मरीम नवाज़ को कामयाब कराए, और शबाज को भी कामयाब कराए चले, और इमरान को अकल दिलाए, अक्ल दिलाए, अक्ल अक्ल अक्ल। ठीक है सर। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है, ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं, और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 03004725 752। और आप देखें ये वीडियो। हाँ जी, घूमती चाय देख ली है, बादाम शदाम देख लिए हैं। सर जी पता नहीं क्या बात है कि रात को नींद ही मेरी उड़ गई है। 2 या 3 बजे मुझे नींद आती है। अब इस वक्त मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में आया हूँ। मैंने कहा यहाँ ये वीडियो बना लेता हूँ, और आपको मैंने ये दिखाया हुआ है कि ये मैंने दफ्तर सा ऊपर छोटा सा बनाया है। काफ़ी बड़ा ये घर है, ये काफ़ी बड़ा जो है ना इसका, ये एक बेडरूम ये है, ये किचन है, ये दूसरे 2 बेडरूम हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा दफ्तर इधर बनाया है। मैंने कहा कभी कोई मिलने के लिए आ जाए तो डेरा टाइप ना। तो लेकिन मैं हैरान हूँ कि सर जी मेरी नींद कैसे उड़ गई है। नींद आती ही नहीं है, और फिर सुबह मुझे उठ के जाना पड़ता है अदालत में। सुबह केस लगे होते हैं। हाँ, दोपहर को अगर कोई मौका मिल जाए तो वो भी कभी कभी मौका मिल जाए तो थोड़ा सा बंदा रेस्ट कर लेता है, नहीं तो ऐसे रात जगे आ गए हैं। अच्छा जी, सियासी बातें करें। लोग कहते हैं कि सर जी तुसी इधर उधर दी बड़ियाँ मारते हो। मैंने कहा यार मेरे दोस्त पसंद करते हैं, वो मुझे सुना रहे होते हैं, मुझे खाने भेज रहे होते हैं, चाय भेज रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनको भेज रहा होता हूँ, मुझे खुशी होती है। ये अपनी हंसी वाली बातें भी कभी करनी चाहिए ना, हंसमुख रहना चाहिए। मैं वैसे भी हंसमुख ही रहता हूँ तकरीबन। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि जो बंदे इन्होंने मारे थे ना पीटीआई वालों ने, वो ज़िंदा होना शुरू हो गए हैं।
بڑے لوگ لطیفے بنا رہے ہیں. آج وہ جس کو کنٹینر پہ سب سے زیادہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے، اور تقریروں میں پھر انہوں نے کہا جی کنٹینر پہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اسلامی ٹچ دیا نا تو وہ مر گیا اور اس کو یہ پولیس والوں نے مارا. اور یہ حالانکہ وہ وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ وہاں پہ نیچے گرا، اس کے بازو پہ چوٹ لگی ہے. تو آج وہ امین گنڈا پوری کو ملنے گیا اور گنڈا پوری کسی کو شرم نہیں آئی کہ بھئی ہم نے اتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں، ایک زندہ انسان شامل ہو گیا تو معافی تو قوم سے مانگو. بھئی ہم نے غلطی ہو گئی ہے ہم نے بغیر تصدیق کے. اسی طرح سارے بندے انہوں نے کیے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی فوت ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. اتنا جب آپ رش لے کے آتے ہیں، ویسے میں کہتا ہوں کہ فوت نہیں ہونا چاہیے. میں پہلی بات یہ کہتا ہوں. لیکن دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ تم جب سر پہ کفن باندھ کے آئے تھے، تم تو آئے ہی مرنے کے لیے تھے. تمہیں تو کوئی شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے کوئی بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے نا. کل کو وہ تانے میں نے مارنا شروع کر دے کہ نہیں میری ٹانگ کٹ گئی ہے، میرا بازو کٹ گیا ہے. تم تو پشاور سے چلے تھے تو تم نے کہا جی کہ اسی سر تے کفن بند کے چاہ رہے ہیں اور اب ہم نے واپس نہیں آنا، ہمارے جنازے پڑھ دینا، غائبانہ پڑھ دینا. ویسے سارا دے پڑھے گئے نا غائبانہ نماز جنازے. یہ آپ دیکھ لیں امین گنڈا پوری صرف ایک جو معمولی سا ایک چھوٹا سا ایک تھا، اس نے کہا جی کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے یہ ویڈیو چڑھائی تھی کہ کنٹینر والا بندہ مر گیا ہے، وہ تو زندہ نکل آیا ہے، کوئی گوندل ہے یا کون ہے وہ منڈی بہاؤدین کا. تو اس طرح کی جھوٹی باتیں جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو کیا امیج آپ کا جائے گا؟ بتائیں ذرا کیا امیج ہوگا. تو اس کے اوپر کم از کم آپ معافی تو مانگے نا، معافی تو مانگے کہ سر جی ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. آج پھر وہ علی گوہر کہہ رہا جی 5,500 بندے غیب نے. وہ غیب نے تو پتہ کرو کتھوں آئے سن تے کون بندے کو نام بتاؤ. کوئی جیلوں میں جاؤ، ملو، ملاقات کرو. عمران سے تو ہر دوسرے دن تو مل رہے ہو عدالتوں میں کیس کر کے، تو ان کارکنان کو بھی ملو نا جو کارکنان ہیں. بہرحال جو پولیس نے پکڑے ہیں انہوں نے تو سب نے بیان دیا ہے کہ ہم کو یہ دہاڑی پہ لائے تھے. جی ان کے بیان ہے نا، زبردستی دلائے ہوں گے کسی سے، لیکن حقیقت بھی تو یہی ہے. افغانی جو آئے ہیں یا مزدور جو ادھر لے کے آئے ہو تم، تو وہ یہی ان کو آیا کہ بھئی لوٹو، جو کچھ لوٹنا ہے لوٹو. تو ادھر تو الٹا تم اپنی ہر چیز لٹوا کے گئے ہو. گاڑیاں اپنی ادھر چھوڑ گئے ہو، موٹر سائیکلیں چھوڑ گئے ہو، سارا کچھ آپ نے کر لیا ہے. تو اب وہ مانگنے بھی نہیں آ رہے میرے خیال ہے موٹر سائیکلوں والے کہ جی ساڑھے دے پرچہ نہ ہو جائے. بہرحال یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے، اور سب سے زیادہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے اس نے بشرا بی بی نے، لطیف کھوسے کی ماں، میرے استاد دی ماں. بڑے لطیفے چل رہے ہیں جی کھوسا صاحب دے بھی. کہتے ہیں میری ماں ہے، پوری قوم دی ماں ہے. آئے ہائے 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 یار، کیا جب کسی کے عقل پہ پردہ پڑتا ہے نا قسم خدا کی. اور پی ٹی آئی والوں کا یہی ہے کہ ان کا پھر یہ اوپر والا ذہن خالی ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں. ادھر ادھر کے جتنے لوگ تھے نا ایسے ادھر ادھر کے بھان بتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. تو یہی حال ہوا ہے. تو اب جو یہ فتنہ فساد دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں جی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ویسے انگریزوں کے زمانے میں نا ایک قانون ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کوئی بغاوت والے جرم میں پکڑا جاتا نا تو اس کو کہاں چھوڑتے تھے؟ اس کو چھوڑتے تھے کالا پانی. ہم بزرگوں سے سنتے تھے اپنے والدین سے کہ انہوں جی کالے پانی دی سزا ہو گئی ہے. تو وہ کوئی کالا پانی ہوتا تھا میرے خیال ہے وہاں چھوڑ دیتے تھے کوئی جزیروں میں، تو ادھر ہی وہ پھر مر مٹ جاتے تھے اور وہ واپس نہیں آ سکتے تھے. پیدل تو بندہ ویسے بھی واپس نہیں آ سکتا تھا، اور اس کو سزا کے طور پہ جنگلوں میں جو جزیرہ ہوتا تھا جس کے ارد گرد پانی ہوتا تھا وہاں چھوڑاتے تھے. تو کاش عمران کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کسی کالے پانی میں چھوڑ دیا جائے، یا اس کو کالا باغ چھوڑ دیا جائے. کالا پانی نہیں ہے تو کالا باغ ہی صحیح، لیکن کالا باغ تے بڑا خوش ہوئے گا کیونکہ اتنے عائشہ وہ ہے نا، وہ کون سی اوان، وہ عائشہ ملک نہیں، آئلہ ملک
جس کی گندی ویڈیو پکڑی گئی تھی. اوئے ہوئے سر جی آئلہ ملک والی تو یقین کرو اتنی گندی ویڈیو ہے کہ آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے. ذکر اس کی ہر چیز گندی پکڑی گئی ہے، اور اس کو انہوں نے جناب وہ اوتار کا اور ولی کا اور پتہ نہیں کون کون سا درجہ دیا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ نا پورا قیدیوں والا سلوک کیا جائے اور اس کی گردن سے سریہ نکالا جائے. سر جی جب تک گردن سے سریہ نہیں نہ نکلے گا یہ اندر سے شرارتیں کرتے رہے گا. اس کی گردن سے سریہ نکلے، اس کا سارا کچھ کر دیا جائے، پھر یہ کہے گا کہ نہیں جی ہوں ذرا چپ رہو. بھئی کہ حکومت کو کام کرنے دو. اس نے 5 سال کے لیے آئی ہے، ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں. تم کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ 2024 کا آخری مہینہ جا رہا ہے نا، 2029 تک تو شہباز شریف ہے، اللہ کے فضل سے ہے. اور اس کے بعد پھر مریم نواز نے وزیر اعظم بننا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کیوں بننا ہے، کام کی بنیاد پہ جو وہ کام کر رہی ہے. تو 29 میں 5 اور ڈالو تو 2034 تک تو سر جی اب یہ نون لیگ کی حکومت ہے، رہے گی. آپ مانے یا نہ مانے. اس کے بعد شاید پھر بلاول بھٹو کا نمبر بھی لگ جائے. ابھی ینگ ہے بلاول، نمبر لگ جائے گا بلاول کا، فکر نہ کرے. زرداری تو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ہو جائے، لیکن کس کی زندگی کا سر کسی کو کیا پتہ. زرداری تو ویسے بھی شدید بیمار ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں نجومی، کہہ رہے ہیں انڈیا کے نجومی کہہ رہے ہیں جی ہم تو نجومیوں کے یقین نہیں رکھتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 جو اگلا سال آ رہا ہے نا 2025، اس میں پاکستان کے جو 4-5 بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان میں سے ایک اللہ کو پیارا ہو جائے گا. یہ نجومی کہہ رہے ہیں، ہم تو نجومیوں کو نہیں مانتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو نام بھی نہیں بتا رہے، اس لیے کیونکہ ہم ان کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. لیکن تسی گیس ویسے کر سکتے ہو کہ کیڑا بندہ ساڑھے جو نہیں ہوئے گا. لائٹ موڈ میں مرنا تو سب نے ہو سکتا ہے، میں سب سے پہلے ہی مر جاؤں، ٹھیک ہے نا سر، لائٹ موڈ میں. تو یہ جناب آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کو لائک کرو تو پسند کرو اور سبسکرائب کرو. سر جی صبح تک 1,87,000 مینو بندہ چاہیے. سبسکرائب کر کے سونا ہے تسی، ٹھیک ہے. کسی دوست کو سبسکرائب کرواؤ، پھر ہوئے گی گل، ٹھیک ہے. اللہ بیلی.